طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 331 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ. کلمت اذا میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت وقعت میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ واو پہ، قاف پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخر میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. کلمت لوقعتها میں حرف القاف پہ جزم ہے. یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لوقعتها. کلمت کاذبہ میں دال کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. لیس لوقعتها کاذبہ. خافضۃ الرافعہ. کلمت خافضہ میں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں. تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الخا ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. خافضہ. یہاں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الراء آتا ہے. کلمت رافعہ. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. خافضۃ الرافعہ. کلمت رافعہ میں را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے. رافعہ. خافضۃ الرافعہ. اذا رجت الارض رجا. کلمت رجت میں را پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. جیم پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر جیم کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الجیم ہے تو یہ 2 جیم ہے. جیم ساکن اور جیم متحرک. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الارض میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور ضاد کو بھی تفخیم سے پڑھنا ہے.
کلمت رجا میں جیم کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ جیم پہ تشدید ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وبست دوسری آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، رجا وبست۔ اور ہم کلمت رجا پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ کلمت وبست میں با پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے اور حرف السین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت بسا میں با کے زبر کو ظاہر کریں گے، سین پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ کلمہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ کلمت فکانت کے آخری میں تا ساکن ہے، یہاں تا کا حکم ہے ہمس، اور ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، فکانت۔ کلمت ہباء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت منبثہ، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، هباء منبثا۔ کلمت منبثا میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے، با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، منبثا۔ یہاں حرف الثا ہے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ ثا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر ثا کو پڑھیں گے اور اس پہ تنوین زبر بھی ہے۔ پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وکنتم دوسری آیت میں، ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہوگا ادغام، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، اور ہم کلمت منبثہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ کلمت کنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، وَكُنْتُمْ۔ کلمت ازواجن میں زے ساکن ہے تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں جیم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الثاء آتا ہے کلمت ثلاثہ، ثا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، ازواجا ثلاثہ وکنتم ازواجا ثلاثہ فأصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة۔ کلمت فأصحاب میں یہاں صاد ساکن ہے تو ہمیں صاد کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور صاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، فأصحاب۔ حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کلمت المیمنہ میں میم پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے، کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اصحاب میں صاد ساکن ہے تو ہمیں یہ حرف کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اصحاب۔ فأصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة۔ کلمت وأصحاب میں یہاں صاد ساکن کو ہمزے سے پڑھیں گے، کلمت المشأمة میں شین ساکن ہے، شین بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، المشأمة۔
کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت المشأمہ میں شین ساکن کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔